بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم بات کریں گے کلبھوشن کیس سے متعلق. کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو تفصیلات ہیں اس کیس کی وہ ہم نے فیاض محمود ہمارے دوست ہیں، یوٹیوب چینل ہے ان کا، اس میں ہم نے ڈسکس کی. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلبھوشن کیس جب سے شروع ہوا ہے اب تک یہ بھارتی ہائی کمیشن جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا تھا. تو آج یا کچھ روز قبل کیا ہوا کہ بھارتی ہائی کمیشن کا وکیل جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھا اور وہ روسٹرم پہ بھی آ گئے اور عدالت کے سامنے پیش بھی ہو گئے. 4 روز قبل ہم نے ایک اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ چال ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے چلی اور عدالت سے یہ استدعا کی کہ جو بھارتی جو قیدی ہیں، 8 قیدی بھارتی قیدیوں کا کیس تھا، یہاں پہ زیر التوا تھا. 7 قیدیوں کو پاکستان جو ہے وہ رہا کر چکا ہے. 1 قیدی کا کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ اس کیس کو کلبھوشن کے کیس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا جائے، جس استدعا کو عدالت نے منظور کر لیا تھا. اور ہم نے 4 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ چال ہے کہ جس کے تحت بھارتی ہائی کمیشن کا جو وکیل ہے وہ کلبھوشن کیس میں بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوگا. ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے مزید بھارتی جو چہرہ ہے وہ جو اس کو سامنے لانے کے لیے جو بھیانک چہرہ ہے ایک چال چلی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بھارت نے 8 جو بھارتی قیدی تھے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. اب 7 پاکستان نے رہا کر دیے، بھارت واپس بھیج دیے. 1 بھارتی جو قیدی وہ بچتا ہے. آج جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ آپ کلبھوشن کیس جو 9 نومبر کو سنا جائے گا اس کے ساتھ یہ کیس فکس کر دیں. اس میں انڈائریکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھارت جو کلبھوشن کیس میں پیش نہیں ہو رہا لیکن اس کا وکیل اسی کیس میں سامنے عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا. کیا عدالت اس سے کچھ پوچھ سکتی ہے یا قانونی طور پر تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ عدالت کو یہ کوئی جواب دے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چال جو ہے بھارت کو مزید ایکسپوز کرے گی؟ ظاہر ہے جی، دیکھیں یہ آج ایک اٹارنی جنرل کی جانب سے ایک استدعا کی گئی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا. دیکھیں جو ہماری عدالتیں ہیں وہ تو اسی پہ بات کریں گی نا جو ان کو کورٹ میں جو کھڑے وکلا کہیں گے. اب اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ ایک استدعا کی، پریئر کی، جسے عدالت نے اس وقت منظور کیا جب انہوں نے جو بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل تھے ان سے جب وہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وقت دے دیں، میں اس پہ مہلت دے دیں، میں ٹائم دیں، میں تاکہ اس کی تیاری کر کے آ جاتا ہوں. تو جس کے بعد عدالت نے ان کو تیاری کا موقع دیا، بھرپور تیاری کا موقع دیا اور اچھا ٹائم بھی دے دیا. 9 نومبر کی یہ تاریخ مقرر کی ہے جس میں اب لازمی بات ہے اس دن کلبھوشن کا کیس بھی لگا ہوگا، یہ کیس بھی لگا ہوگا. جب دونوں کیس ڈسکس ہوں گے تو عدالت اس وقت بھارتی وکیل سے ضرور پوچھ سکتی ہے کہ کلبھوشن کا بھی معاملہ یہاں پر زیر سماعت ہے اور ہم آپ کو بار بار موقع دے رہے ہیں، بار بار آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ آئیں اور اپنا کیس ثابت کریں. بھارت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ اپنے بندے کو انوسینٹ ثابت کریں، لیکن بھارت جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. تو اب اس دن ظاہری بات ہے ڈسکس ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے جو وکیل ہے وہ کہے جی میں بھارتی ہائی کمیشن سے وقت لے کے ہی بتاؤں گا یا انسٹرکشن لے کے بتاؤں گا. جی ناظرین، 9 نومبر کو کلبھوشن کا کیس ہوگا. بھارتی ہائی کمیشن جو ہے وہ نہیں مان رہا اس کیس کی پیروی کرنے سے، نہ وکیل کو پیش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھارتی ہائی کمیشن کا وکیل عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ کیا جواب دے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. آج وہی ہوا، وہی ہم نے دیکھا کہ جب کیس شروع ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کو دوسرے یوٹیوب چینل پہ بتا چکا ہوں. تو جو وکیل ہیں بھارتی ہائی کمیشن کے بیرسٹر شاہ نواز ڈون، ان سے عدالت نے اس سے متعلق ساری تفصیلات طلب کی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب سے یہ تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں ہر دفعہ 1 ماہ کی جو مہلت جو ہے وہ ہائی کورٹ دیتی آئی ہے. کبھی بھی بھارتی ہائی کمیشن کا کوئی وکیل عدالت کے سامنے موجود نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو کلبھوشن کی جانب سے کوئی ایسا وکیل یا کوئی بھی کونسل جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا تھا. تو ہر دفعہ اٹارنی جنرل اس پہ اپنے جو آرگومنٹس دیتے تھے، اس کے بعد عدالت 1 ماہ کے لیے ایڈجرن کر دیتی تھی یا بھارتی حکومت کو یہ موقع دیتی تھی کہ وہ اس پہ اپنا جو موقف دے یا وکیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر دے. لیکن اب یہ ہوا 4 روز قبل جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی یہ استدعا منظور ہوئی تو اس کے تحت جو بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل ہیں وہ کسی اور کیس میں یہاں پہ موجود تھے، لیکن لامحالہ طور پر عدالت نے ان کو انگیج کیا اور چیف جسٹس نے
कलभूषण केस से मुतल्लिक उनसे पूछ लिया। उन पर ये था, एक इल्ज़ाम था कि वो उनके पास वकालतनामा नहीं था, उन्होंने इसके बगैर अटॉर्नी जनरल से ये दस्तावेज़ात जो है वो लेने की कोशिश की, तो उस पर भी उन्होंने वजाहत की और उन्होंने ये भी बता दिया कि दिल्ली में कल जो भारतीय हाई कमीशन की जानिब से अपने वकील को बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में इस हवाले से मीटिंग भी थी। अब वो दो हफ्ते की जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। भारतीय हाई कमीशन के वकील जो अपने मुतलका हुकाम हैं भारत के, उनसे पूछकर अदालत को आगाह करेंगे कि अब कलभूषण केस में क्या वो फरीक बनेंगे, क्या वो बतौर वकील पेश हो सकते हैं। अदालत ने बहुत सारी ऑफर्स भी उनके सामने रख दी हैं, लेकिन ये वो चाल एक थी कि भारतीय हाई कमीशन को या भारत को किसी न किसी तरह इस केस में इंगेज किया जाए। तो टेक्निकली आज वो इंगेज हो गए। अब हम 1 दिसंबर को देखेंगे कि भारतीय हाई कमीशन क्या बाकायदा तौर पर अपने वकील जो है वो इसमें पेश करता है या नहीं करता। ये था नाजरीन आज का हमारा जो वीलॉग। आइंदा भी जो हमारी इस हवाले से मालूमाती जो खबरें हैं या एक्सक्लूसिव खबरें या स्टोरीज़ पढ़ने और सुनने के लिए आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।